بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ حماس اسرائیل ڈیل پر بات چیت، فاصلے کم ہوئے، بعض معاملوں پر اختلافات اب بھی برقرار۔ جنگ بندی بات چیت کے باوجود اسرائیل کی بربریت، 24 گھنٹوں میں 58 فلسطینی جاں بحق۔ ہاسپٹلز اور سکولز پر اسرائیلی حملے، حماس نے دنیا سے کہا فلسطینیوں کی مدد کے لیے پوری طاقت استعمال کرے۔ حوثیوں کے خلاف بھی بھرپور طاقت استعمال کریں گے، نتن یاہو نے دی دھمکی، کہا لڑائی میں اکیلے نہیں ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے کی سیریا کے نئے لیڈر سے ملاقات، کہا دمشق کے خلاف تمام پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ پاکستان میں حکومت اور PTI کی بات چیت کا پہلا دور پازیٹو، 2 جنوری کو عمران خان کی پارٹی مطالبے رکھے گی۔ شیخ حسینہ کو واپس کیا جائے، بنگلہ دیش نے انڈیا کو لکھا خط، وارنٹ کے لیے عالمی عدالت جائیں گے۔ گرداسپور گرینیڈ اٹیک کے لیے ذمہ دار 3 خالصتانی انکاؤنٹر میں ہلاک، پیلی بھیت میں پنجاب اور UP پولیس کی کارروائی۔ مہاراشٹر کی فڈنویس حکومت نے دلت کا قتل کیا، راہل گاندھی نے لگایا سنسنی خیز الزام، کہا چیف منسٹر نے اسمبلی میں جھوٹ بولا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں سیز فائر کے بارے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان فاصلے کچھ کم ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ بعض اہم معاملوں پر اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ غزہ جنگ روکنے اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ایجپٹ، امریکہ اور قطر کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں حالیہ دنوں میں تیزی آئی ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ حماس نے ہوسٹیجز کے زندہ ہونے کے ثبوت دیے ہیں۔ فلسطین کے عہدیدار نے بتایا کہ بعض مسئلے حل کر لیے گئے ہیں، لیکن بعض پر اختلافات حل کرنا باقی ہے۔ ان میں قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ ان مسئلوں پر بھی بات چیت جاری ہے، لیکن وہ جنگ بندی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ اگر یہ سمجھوتا 6 مہینوں کے لیے ہے یا پھر 10 سال کے لیے ہے، اس کا دار و مدار زمینی صورتحال پر ہے۔ سیز فائر کی مدت کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ حماس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ سے حماس حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فلسطین کے عہدیدار نے بتایا کہ جنگ پوری طرح سے ختم کرنے کا مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزیر نے اسرائیلی آرمی ریڈیو کو بتایا کہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں اختلافات دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیل نے اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے کم سے کم 58 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پیر کے دن المواسی علاقے کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جسے انسانی زون قرار دیا گیا تھا۔ اس حملے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ سینٹرل غزہ کی دیر البلح میں الاقصی ہاسپٹل نے کہا کہ ایک شیلٹر ہوم پر حملے کے بعد 3 لاشیں لائی گئیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جنگ میں تیزی پر فکر مندی کا اظہار کیا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سکولز اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران کمال ادوان ہاسپٹل میں جنریٹر سروس ختم ہو گئی ہے، جہاں پر اسرائیل نے ہاسپٹل کے فیول ٹینک کو نشانہ بنایا۔ حماس نے نارتھ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ انسانیت کے خلاف غیر معمولی جرم ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ اسرائیل سکولز، ہاسپٹلز اور شیلٹر ہومز کو نشانہ بنا رہا ہے۔
حماس نے عرب ملکوں اور دنیا کی حکومتوں اور عالمی اداروں سے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے تمام طریقے استعمال کریں اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کریں اور انہیں ناجائز قبضوں سے بچائیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 سے زیادہ قتل عام کیے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 58 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 86 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 45,317 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,07,713 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل یمن کے حوثیوں کے خلاف بھی ویسی ہی طاقت کا استعمال کرے گا جیسا اس نے ایران کے دوسرے پراکسیز کے خلاف کیا تھا۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے اسرائیل میں زبردست حملے کیے ہیں۔ ایک ویڈیو بیان میں نتنیاہو نے کہا کہ حوثیوں کے خلاف لڑائی میں اسرائیل اکیلا نہیں ہے اور انہوں نے پچھلے 1 سال میں حوثیوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کا حوالہ دیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ امریکہ اور دوسرے ملک حوثیوں کو صرف جہازوں کی ٹریفک کے لیے نہیں بلکہ عالمی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جس طرح سے ایران کے دوسرے اتحادیوں سے نمٹا گیا اسی طرح سے حوثیوں سے نمٹا جائے گا۔ وہ حزب اللہ اور حماس کے خلاف طاقت کے استعمال کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ مزاحمتی گروپوں کے لیے ایران کی مدد سیاسی ہے اور وہ اپنے ہتھیار خود تیار کرتے ہیں۔ سلامی نے کہا کہ مزاحمت کا ہر ستون خود کام کرتا ہے لیکن ہمارے مقصد ایک ہیں، چاہے وہ ایران ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو یا یمن ہو۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے سیریا کی نئی حکومت کے لیڈر سے ملاقات کی۔ 2 دن پہلے ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا تھا کہ ان کے وزیر سیریا میں نئے ڈھانچے کے بارے میں بات چیت کے لیے دمشق کا دورہ کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے سیریا کے لیڈر احمد الشرا سے بات چیت کے دوران سیریا میں اتحاد و استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ سیریا کے خلاف تمام عالمی پابندیاں ہٹانی چاہیے۔ احمد الشرا حیات تحریر الشام کے لیڈر ہیں۔ اس گروپ نے حال ہی میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹنے والے گروپوں کی قیادت کی تھی۔ احمد الشرا پہلے القاعدہ اور آئسس یا داعش سے جڑے رہے۔ رشیا نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ سیریا کے سابق صدر بشار الاسد کی بیوی اسما اسد نے طلاق کی کارروائی شروع کی ہے اور وہ رشیا میں خوش نہیں ہیں۔ ترک اور عرب میڈیا میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ اسما اسد نے طلاق کی کارروائی شروع کی ہے۔ حال ہی میں سیریا سے فرار کے بعد اسما اور بشار الاسد نے ماسکو میں سیاسی پناہ لی ہے۔ خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسما نے رشیا کی عدالت میں طلاق کی درخواست داخل کی ہے اور وہ برطانیہ جانا چاہتی ہیں۔ ان رپورٹس میں اسما نے کہا کہ وہ ماسکو میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ کرملن نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر ایسی خبروں کو غلط بتایا۔ جارکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں پڑوسی پاکستان سے۔ پاکستان میں حکومت اور عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کا پہلا دور ختم ہو گیا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ دور پازیٹیو رہا اور 2 جنوری کو اگلی بات چیت ہوگی۔ اپوزیشن 2 جنوری کی میٹنگ میں اپنے مطالبے رکھے گی۔ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ جب تک معاملے طے نہیں پاتے تب تک قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں گروپوں نے اتفاق کیا کہ سوشل میڈیا سے جاری جنگ کو ختم کیا جائے گا۔ امریکہ میں اب لوگ زیادہ جی رہے ہیں۔ ایک ریسرچ رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ کووڈ کے سالوں میں اوسط عمر گھٹ گئی تھی لیکن اب اوسط عمر بڑھی ہے لیکن اب بھی کووڈ سے پہلے کی سطح پر نہیں پہنچی ہے۔ یونیورسٹی آف منیسوٹا کی ریسرچر نے بتایا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر ہے لیکن بہتری سست رفتاری سے ہو رہی ہے۔ امریکہ میں دل کی بیماریاں موتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نیو یارک میں سب وے ٹرین کے اندر ایک عورت کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کمشنر جیسیکا ٹش نے بتایا کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے اور یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے خلاف بدترین جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی جب ایک شخص اس کے قریب آیا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اسے پوری طرح سے جلا دیا۔ عہدیداروں نے آگ بجھائی لیکن تب تک وہ مر چکی تھی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر اس واقعے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آگ لگانے سے پہلے ان دونوں کے بیچ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش نے انڈیا کو ایک خط لکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو واپس کیا جائے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے انڈیا کی وزارت خارجہ کو خط لکھا۔ فارن ایڈوائزر توحید حسین نے جو عملاً بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بات بتائی۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان مجرموں کی حوالگی کا سمجھوتا پہلے سے ہے۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کے دوران ملک سے فرار ہو گئی تھیں اور انڈیا آ گئی تھیں۔
इस दौरान बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला जहांगीर आलम ने कहा कि हमारे बीच मुजरिमों की हवालगी का समझौता है और इसी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के तहत शेख हसीना को वापस करना चाहिए। बांग्लादेश के ओहदेदार चाहते हैं कि शेख हसीना के खिलाफ जुलाई और अगस्त में एहतजाजों के दौरान बड़े पैमाने पर हलाकतों के लिए केस चलाया जाए। बांग्लादेश के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ढाका शेख हसीना के खिलाफ वारंट के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से दरख्वास्त करेगा। इस दौरान इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से बांग्लादेश के ताजिर ज़रूरी सामान पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के अबूरी लीडर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजिप्ट के काहिरा में एक मीटिंग में मुलाकात की थी। पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड अटैक के लिए जिम्मेदार 3 खालिस्तानी मिलिटेंट्स पीर की सुबह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ एनकाउंटर में हलाक हो गए। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने पाकिस्तान से चलाए जाने वाले दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के अरकान उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की जॉइंट टीम के साथ झड़प में हलाक हो गए। ये झड़प पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई। इन मिलिटेंट्स की पहचान 23 साला बीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, 25 साला गुरविंदर सिंह और 18 साला जशनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह की हैसियत से की गई। ये लोग पुलिस स्टेशन कलानूर की हदूद में रहते हैं और उन पर पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में बख्शीवाला पुलिस स्टेशन पर हमले का इल्ज़ाम है। हाल ही में पेश आने वाले इस ग्रेनेड अटैक में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने एक दलित शख्स का कत्ल किया है और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले पर असेंबली में झूठ बोला है। पार्टी लीडर्स के साथ राहुल गांधी ने सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी के घर का दौरा किया, जो 15 दिसंबर को अदालती हिरासत में मुर्दा पाए गए थे। उससे 72 घंटे पहले उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की बेअदबी के बाद होने वाली गड़बड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। घर वालों से मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वाक़े के वीडियोस दिखाए गए और वाक़यात के तसलसल से वाकिफ कराया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% कत्ल है। पुलिस ने उन्हें कत्ल किया है, उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित थे और दस्तूर की हिफाजत की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि दस्तूर को ख़त्म करना आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है। मर्डर है ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो का विचारधारा है जिम्मेदार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली की सेहत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है और उनकी हालत नाजुक बताई गई है। हाल ही में उन्हें 1993 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम ने कांबली की मदद की पेशकश की थी। बताया गया कि कांबली को थाने के इकरिती हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हमास इसराइल डील पर बातचीत, फासले कम हुए, बाज़ मामलों पर इख्तिलाफात अब भी बरकरार। जंगबंदी बातचीत के बावजूद इसराइल की बर्बरियत, 24 घंटों में 58 फलस्तीनी जाँ बहक। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर इसराइली हमले, हमास ने दुनिया से कहा फलस्तीनियों की मदद के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करे। हुसियों के खिलाफ भी भरपूर ताकत इस्तेमाल करेंगे, नेतन्याहू ने दी धमकी, कहा लड़ाई में अकेले नहीं हैं। तुर्क वजीर खारजा ने की सीरिया के नए लीडर से मुलाकात, कहा दमिश्क के खिलाफ तमाम पाबंदियां हटानी चाहिए।
پاکستان میں حکومت اور پی ٹی آئی کی بات چیت کا پہلا دور پازیٹو، 2 جنوری کو عمران خان کی پارٹی مطالبے رکھے گی۔ شیخ حسینہ کو واپس کیا جائے، بنگلہ دیش نے انڈیا کو لکھا خط، وارنٹ کے لیے عالمی عدالت جائیں گے۔ گرداسپور گرینیڈ اٹیک کے لیے ذمہ دار 3 خالصتانی انکاؤنٹر میں ہلاک، پیلی بھیت میں پنجاب اور یو پی پولیس کی کارروائی۔ مہاراشٹر کی فڈنویس حکومت نے دلت کا قتل کیا، راہل گاندھی نے لگایا سنسنی خیز الزام، کہا چیف منسٹر نے اسمبلی میں جھوٹ بولا۔ یہ تھی آج کی خبریں، فریجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔